Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janab Minister Higher Education, Meena Khan Afridi Sahab, Secretary Sahab, Kamran Afridi Sahab, Vice Chancellor, Naeem Qadi Sahab, HODs, Honorable Deans, Professor, Lecturers, Hazrin Mahfil, dear students, Assalamu alaikum. آج میں یہاں پہ موجود ہوں اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہم جو ہمیشہ سے سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک یا صوبہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باکس کے اندر رہ کے محدود ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آؤٹ آف دا باکس ہم نہیں جا رہے، اور ہمارے اپنے ہی ادارے، اپنے ہی محکمے، اپنا ہی نظام ایک دوسرے کو بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے چکر میں پڑا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ڈیولوشن جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، لیکن ہم بادشاہت کے چکر میں اس طرف بھی نہیں جا رہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے 4 صوبے ہیں اور وہی 4 صوبے چل رہے ہیں، آبادی کتنی تھی اور آبادی کتنی ہو گئی، لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے کیونکہ ہمیں بادشاہت کرنی ہے، ڈیلیور نہیں کرنا۔ تو میری ہمیشہ یہ سوچ ہے، میں عمران خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم اپنے صوبے چھوٹے کر لیں، یونٹس چھوٹے کر لیں، تو ہمارے 90% مسائل جو ڈیلیورنس کے ہیں وہ اس سے بھی آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا دائرہ اختیار ہو، میرے پاس ایک بڑا اختیار ہو، بے شک میں وہ نہ کر سکوں جو میری ذمہ داری ہے اس اتنے بڑے ایک سائز کی وجہ سے، لیکن میں اختیار بڑا رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے یہ اصل میں بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس چیز کا۔ کوئی بھی اگر عہدہ ہے، کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جس بھی انسان کے اوپر، اس کو جواب بھی اسی طرح ہی دینا پڑے گا، اس کو اسی کے مطابق جواب دینا پڑے گا۔ تو جس دن ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی تو میرے خیال میں عظیم معاشرہ اور عظیم قومیں دنوں میں نہیں، سوچ ڈیولپ کرنے کے بعد لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ تو ہم نے وہ بننا ہے انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ جو ابھی مزید جو ڈسپلن اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مزید انسٹیٹیوٹ کے اندر شروع کیے گئے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھا پرکھا، اور میں 1-2 یونیورسٹیز کے جب گیا، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ایونٹس میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ سب سے زیادہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس جو ہے، سب سے زیادہ ڈگری ہولڈر وہ ہوتے تھے جن کو میں ڈگری دیتا تھا۔ تو ہمیں اندازہ ہوا اس بات کا کہ اس کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، چونکہ لوگ اسی طرف ہی جاتے ہیں، اس تعلیم اور ڈگری طرف جاتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ تو ہم نے بیٹھ کے اس پہ بات کی، اور چونکہ ہمارا ایک ویژن ہے، عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے کشکول کو توڑنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے ہر ادارے کو۔ ادارے جب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر صوبہ بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ملک بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ تو سیلف سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ایک واحد قدم ہے کہ آپ ایک آزاد خود مختار قوم بنیں گے، آپ مقروض نہیں رہیں گے۔ اور ہمارے انفارچونیٹلی جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ لائبلٹیز ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی لائبلٹی ہے، وہ تو کچھ کما ہی نہیں رہے، وہ تو نقصان پہ نقصان ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان کے وہ ہے نا بچے کو، تو پھر ظاہری بات ہے ماں باپ نے پالنا ہی ہے، چاہے وہ سپوت ہو چاہے وہ کپوت ہو۔ تو پھر کپوت کو بھی تو ہم نے ہی پالنا ہے۔ تو ان کے لیے پہلی دفعہ قرضہ اتارنے کے لیے ماشاءاللہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلا صوبہ ہے کہ ہم نے قرضہ اتارنے کے لیے اپنا 30 ارب کا ایک انڈومنٹ فنڈ کر دیا ہے، اس میں پیسہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے کہ ہم قرضہ اتاریں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو یہ سوچ دیں گے۔ اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اپنا انشاءاللہ اس طرح کے اب وہ کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے انڈومنٹ فنڈز کہ اس کے اندر ہماری لائبلٹی ہے، جب تک ہم سیلف سسٹینیبل نہیں ہوتے تب تک ہمیں ٹیکس پیئر منی جس کی حکومت جو ہے وہ امانت ہے، تو بجائے وہاں سے بار بار گرانٹ دینے کے ایک پیسہ پارک پڑا ہو آپ کا، اور اسی میں سے جب تک وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ادارے، پیسہ بھی سیف ہے عوام کا، اور ساتھ میں اس سے انٹرسٹ آتا ہے، اس سے ان کی وہ گرانٹ ہے اسے جائیں بجائے ضائع ہونے کے۔ اگر میں تھوڑی تفصیل بتاؤں، چونکہ آپ نوجوان بیٹھے ہیں، کل اس ملک کو آپ نے سنبھالنا ہے، صوبے کو آپ نے سنبھالنا ہے، تو ہم نے گرانٹس کی مد میں جتنا پیسہ پچھلے 10 سال میں دیا ہے، 12 سال میں، تو آپ حیران ہوں گے اگر وہ پیسہ ہم نے رکھ لیا ہوتا پار کر کے تو جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہوتی، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے ان کو اور بھی بچتے جس سے وہ اپنے مزید ڈیولپمنٹ، M&R، مینٹیننس ریپیئر یہ کام کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے اس کو آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف کا بت توڑنا پڑے گا۔ جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو میں کیوں ڈر رہا ہوں، اور مجھے اپنے ہی ادارے ڈرا کیوں رہے ہیں
کیا ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے, ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے؟ اور یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے وہ ادارے جو انصاف کے لیے بنے تھے. شرمندگی کی بات ہے کہ ہر سال نیب کی رپورٹ آتی ہے, کیونکہ مجھے تو خوف ہے نہیں کسی کا, تو نیب کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں 600 ارب 700 ارب 800 ارب کا پاکستان میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے. وہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے؟ بلیک میلنگ کرنے کے لیے؟ اچھا اینٹی کرپشن والے بیٹھے ہیں, وہ جی ملک ٹھیک نہیں ہو رہا, صوبہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس سے. اگر ہم اپنے کام اپنے ہی نظام کے تھرو شروع کر دیں تو کام جلدی ہوں گے. کبھی کہتے ہیں کیپرا رولز ہیں, کل ایک میٹنگ کر رہا ہوں, آدھا گھنٹہ ضائع ہوا, جی کیپرا رولز یہ کہہ رہے ہیں تو فلانے رولز یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کون سا تیر مار لیا اب تک؟ 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لو. اب ان کے چکر میں ہم اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے, تو یہ رول فالو کرو, تو یہ پالیسی فالو کرو. تو ہم نے جب سے ہم انشاءاللہ آئے ہیں, ہم اپنے ایسے ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ ایک تو ایز آف بزنس لوگوں کے لیے, اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو ایک کھلی سانس ملے, وہ کام کر سکیں. ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا کہ خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ ڈالیں. اور یہ بھی سن لیں سارے افسران, میں آپ کے توسط سے ان کو بتا رہا ہوں, جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو پھر ضروری نہیں غلط کام کیا ہوا آپ نے. اس ملک میں وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی کیس میں آپ کو تن دیں گے. تو اس طرح نکلیں اس خوف کے بوجھ سے, کام کو فوکس کریں, کام کو تیز کریں اور گھبرائیں نہ. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر نیا ایڈمیشن آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہی اس طرح کے جو ہمارے اس طرح کے ڈسپلنس ہیں ڈپارٹمنٹ سے ہم لائیں گے, تاکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اپنے بچے اور بچیوں اور نوجوانوں کا مصرف لے کے جائیں. اور جب مصرف لے کے ہم ان کو جائیں گے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی, جو اپرچونٹی مہیا کرنا ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹیم جو کام کر رہے ہیں, عمران خان کا جو ویژن ہے دوسرے ہمیں دیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس ویژن کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے, خوف کے بھوت توڑنے ہیں, آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے ہیں. اور ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے ان سیکٹرز کے اوپر کہ جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے, اور دوسرا ان جگہوں پر کہ ہمارے اوپر جو کچھ چیزیں جو دنیا میں لائبلٹی نہیں ایسیٹس ہیں بس ہماری لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے لائبلٹی سے ایسیٹ کی طرف. جس دن ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے سارے انشاءاللہ مسائل حل ہیں. پھر یہاں پہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو, جب سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے, نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی کمزور آدمی بھی آ جائے تو وہ بھی اس میں چل پڑتا ہے. اور جب سسٹم بالکل تباہ ہو جاتا ہے تو پھر آئنسٹائن کی طرح ذہین آدمی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس. تو ماشاءاللہ ہمارا ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے, ہمارا ایک ٹیلنٹڈ اس وقت ہمارے پاس ٹیم موجود ہیں, ہر شعبے میں موجود ہیں, ہماری اچھی روایات ہیں, ہمارے صوبے کی اچھی روایات ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, پھر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں سب مل کر, تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں, ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.